نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ سورہ نساء کی ابھی آپ نے آیت 123 سے 126 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لیسا بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آیت 123: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ آیت 124: ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آیت 125: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ آیت 126۔ ترجمہ: معاملہ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے پاس کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائے گا، اور جو نیک عمل کریں گے خواہ مرد ہوں یا عورتیں اور ایمان بھی رکھتے ہوں گے وہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ بھلا اس سے بڑھ کر کون اچھے دین والا ہوگا جس نے اپنی ذات اللہ کی مطیع و منقاد بنا دی اور وہ مخلص بھی ہے، اور اس نے مذہب ابراہیم کی جو موحد تھے پیروی کی، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 123 سے 126 کا۔ تفسیر: آیت 123: زبانی دعوے کارآمد نہیں، صحیح عمل کارآمد ہیں۔ مسلمانوں اور اہل کتاب نے آپس میں فخر کیا۔ کتاب والوں نے کہا ہمارے نبی اور ہماری کتاب تمہارے نبی اور تمہاری کتاب سے پہلے کی ہے، لہٰذا ہم تم سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب پہلی کتابوں کی ناسخ ہے۔ اس پر یہ آیت اتری اور اللہ نے مسلمانوں کی حجت غیر مسلموں کی حجت پر کامیاب بنائی۔ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ نہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور نہ ہم پر عذاب ہوگا۔ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی اور نہ جائے گا، اور یہ بھی کہ دوزخ میں چند دن کے لیے جائیں گے۔ اس آیت کے معنی ہوئے کہ دین کا معاملہ امیدوں، آرزوؤں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے پر نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو دل میں جمع ہوا ہو اور عمل اس کی تصدیق کریں۔ جو شخص کسی بات کا دعویٰ کرے اسے محض دعوے سے وہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی۔ نہ دعوے دار حق کی بات محض حق نہ دعوے دار ان حق کی بات محض دعووں پر سننے کے قابل ہوتی ہے، کا وقت یہ کہ اس کے ثبوت میں کوئی برہان رب نہ ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا۔ آیت 124: اللہ کی عبادت و رسول کی اطاعت پر نجات ہے۔ فرمایا یعنی نجات کا دار و مدار امیدوں پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اس کے لیے نجات نہیں جو عبادت و اطاعت سے جی چرائے اور برے عمل کرتا رہے۔ یہاں عبادت سے توحید مراد ہے، اس کو اس کے برے عملوں کا بدلہ ملے گا۔ سورہ زلزال کے آخر میں فرمایا پھر جو شخص ذرہ بھر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔
مسلمانوں کو برائیوں کا دنیا ہی میں بدلہ مل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو بہت سے صحابہ گھبرا کر نکلے۔ ابو بکر بن ابی ذہیر کہتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بامانیکم کے بعد کیوں کر بیڑا پار لگے گا، کیونکہ ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں پڑتے، کیا تم فکر مند نہیں ہوتے، کیا تم تکلیف نہیں سہتے، کیا تم غمگین نہیں ہوتے، اور کیا تم مصائب کا شکار نہیں بنتے؟ بولے کیوں نہیں؟ فرمایا یہی برائیوں کا بدلہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی ایک سخت آیت معلوم ہے۔ فرمایا کون سی؟ بولی ومن یعمل سوء، فرمایا مومن کی جزا وہ مصیبت ہے جو اسے پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کا گرنا بھی جزا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، بولی مجھ سے اس آیت کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں پوچھا، جب میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، جو دکھ اسے بخار سے، کسی صدمے سے اور کانٹے وغیرہ کی تکلیف سے، یہاں تک کہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے ڈھونڈتا پھرے، پھر اسے اپنی جیب میں پالے، اس کے صدمے سے پہنچتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک مومن اپنے گناہوں سے نکھر نہ جائے جیسے سونا بھٹی سے نکھر جاتا ہے۔ یعنی مومن کو برابر صدمہ پہنچتا رہتا ہے جب تک وہ نکھر نہ جائے، جیسے سونا کھٹائی میں پگھلا کر کندن بنا لیا جاتا ہے۔ صدیقہ زینب فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یاد رکھو مومن کو ہر چیز میں یہاں تک کہ روح کے قبض ہونے میں بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ نیک عملوں کا قدردان ہے۔ جب برائیوں کی سزا کا بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ان کی سزا ضرور ملتی ہے، خواہ دنیا میں مل جائے جو نہایت ہی خوب ہے یا آخرت میں، اللہ آخرت کی سزا سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت سے رکھ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے قصور معاف فرما۔ تو پھر اپنے احسان و کرم، لطف و سخا اور ہم گیر رحمت کا بیان شروع کیا کہ ہم اپنے بندوں کے نیک عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے نیک عمل رائیگاں نہیں جانے دیتے، بشرط یہ کہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہو۔ ہم انہیں جنت میں داخل کرنے والے ہیں اور ان کی نیکیوں کے بارے میں ان پر ظلم نہیں کریں گے، تل بھر بھی ان کی نیکیوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کی جھلی کو کہتے ہیں۔ نیک عملوں کے لیے خلوص و ثواب کی شرط، آیت 125، یعنی جس نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی اور اپنے عزت و جلال والے رب کی رضامندی کے لیے خلوص سے عمل کرتا رہا، اس کے ثواب پر یقین کر کے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضامندی کے عمل کیے اور عمل میں شریعت مطہرہ کی مطابقت کا لحاظ رکھا، اس کے لیے جنت ہے۔ ہر عمل کے لیے یہ دو شرطیں ضروری ہیں، یعنی پرخلوص ہو اور مطابق سنت ہو۔ خالص وہ عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے دل سے کیا جائے، اور ثواب وہ عمل ہے جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ لہذا ظاہری عمل شریعت کے مطابقت سے اور باطنی عمل اخلاص سے صحیح ہوتا ہے۔ پھر جب عمل میں ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ باطل ہوگا۔ اخلاص کی محرومی سے نفاق آ جائے گا، کیونکہ منافق ہی لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور مطابقت کی محرومی سے ضلالت و جہالت گھس آئے گی۔ جب کسی عمل میں اخلاص و مطابقت دونوں جمع ہو جائیں گے تو ایمان والوں کے عمل مقبول ہوں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دی جائے گی۔ ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے والے قیامت تک مسلمان ہی ہوں گے۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 68 میں لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 123 میں فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیمی مذہب کی پیروی کریں جو موحد تھے اور مشرک نہ تھے۔ حنیف اسے کہا جاتا ہے جو سوچ کر سمجھ کر شرک سے بیزار اور حق کا جویا ہو، اسے حق سے کوئی چیز باز نہ رکھے اور کوئی طاقت اس کے اور حق کے درمیان حائل نہ ہو۔
ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل چن لیا ہے، یعنی بھلا اللہ کا خلیل ہو اس کی کیوں پیروی نہ کی جائے، کیونکہ پیروی سے وہ خلیل اللہ کا خلیل ہوگا اور خلیل اللہ کا خلیل اللہ کا خلیل ہوگا۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب ہے، کیونکہ آپ امام المہدین ہیں اور کیونکہ آپ قرب الہی کے انتہائی مقام تک پہنچ گئے اور دوستی کا وہ درجہ حاصل کر لیا جو محبت کے تمام مقاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ مرتبہ آپ کو کثرت اطاعت ہی سے حاصل ہوا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے آپ کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔ سورہ نجم کی آیت 37 میں فرمایا ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کیا، یعنی ہر حکم کی تعمیل کی اور عبادت کے ہر مقام پر گامزن رہے۔ آپ بڑی عبادت کی وجہ سے چھوٹی عبادت کو نہ بھولے۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں فرمایا جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلموں سے آزمایا تو انہوں نے وہ کلمے پورے کر کے دکھائے۔ سورہ نحل کی آیت 120-121 میں یقیناً آپ ابراہیم پیشوا تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور موحد تھے، مشرک نہ تھے، رب کی نعمتوں کے احسان مند رہے، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ پر پہنچا دیا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جب معاذ یمن آئے تو مسلمانوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلہ کی تلاوت کی۔ ایک شخص بولا اللہ کی قسم ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ خلیل کی وجہ تسمیہ، آپ کو اللہ سے انتہائی محبت اور کمال درجے کا عشق تھا اور بڑے شوق سے اور کمال دلچسپی سے رب کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا اما بعد، اگر میں کسی کو اپنا خلیل چنتا تو ابو بکر کو چنتا، لیکن تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اپنا خلیل چن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک روز مہمان تلاش کرنے نکلے لیکن کوئی مہمان نہیں ملا۔ آخر گھر واپس آئے، گھر میں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، پوچھا کہ اے اللہ کے بندے میری اجازت کے بغیر تو گھر میں کیوں آیا؟ بولا میں گھر کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں۔ پوچھا تم کون ہو؟ بولا موت کا فرشتہ، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے کہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل چن لیا ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ اگر تو اسے مجھے بتا دے گا اور وہ دور تر شہر میں ہوگا تو اللہ کی قسم میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا اور مرتے دم تک اس کا پڑوسی رہوں گا۔ بولا وہ بندے آپ ہیں؟ فرمایا میں۔ بولا ہاں۔ فرمایا مجھے رب نے کیوں خلیل چنا؟ بولا لوگوں کو دیتے ہیں اور ان سے لیتے نہیں۔ آیت 126، اللہ شہنشاہ مطلق ہے، یعنی ساری کائنات اللہ کی مملوک، اس کی غلام اور اس کی مخلوق ہے، اس میں اس کا تصرف و اختیار ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور اس کے فرمان کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں کر سکتا۔ اس کی عظمت و قدرت، عدل و حکمت اور رحمت و شفقت عام ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اس کا علم گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے اور ہر چیز گھیرے ہوئے ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز یا اس سے کم و بیش اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک ناقابل تقسیم جز کی اسے خبر ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نساء کی آیت 123 سے 126 کا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔